بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا اجابت السائلین عن عقائد المسلمین کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ گزشتہ جو ہمارا سوال تھا وہ تھا مشاجرات صحابہ کے بارے میں، اور آج جو ہمارا سوال ہے، سوال نمبر 17، وہ ہے علم غیب مصطفیٰ کے بارے میں، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا تھا یا نہیں؟ تو اہل سنت والجماعت کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا، ہمارے مولا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا تھا، اور حضور کو غیب کا علم تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو بھی ہم فضیلت مانتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ عطائی مانتے ہیں، ذاتی نہیں مانتے، چاہے وہ علم غیب ہو، چاہے وہ اختیارات ہوں۔ تو جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں حضور کے حوالے سے، تو وہ سارے عطاء الہی سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات، یہ انعامات، یہ فضائل حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدہ ہے، ہم قرآن پاک کو ماننے والے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اور قرآن ہی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو علم غیب دیا ہے۔ ٹھیک ہے، غیب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے، اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں آج کا سبق ہے، اور عبارات ترجمہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید سمجھ آ جائے گا۔ تو سوال نمبر 17 کہتے ہیں، حل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب باطلاع اللہ ایاہ وما ہی دلائلہ؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اطلاع کے سبب غیب کو جانتے ہیں؟ اطلاع الہی کے ساتھ یا اطلاع الہی کی وجہ سے غیب کو جاننے والے ہیں، اور اس کے کیا دلائل ہیں؟ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر مطلع کیا ہے یا نہیں؟ اگر مطلع کیا ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ جواب دیتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا فِي الْعَالَمِ وَلَوْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَهُوَ بِتَمْلِيكِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ سِوَاءٌ كَانَ عِلْمًا أَوْ مَالًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَهُوَ عَقِيدَةٌ إِسْلَامِيَّةٌ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جانو کہ بے شک ان کل من یملک شیئا، عالم میں، پوری کائنات میں جو بھی کسی چیز کا مالک ہے، جو بھی کسی چیز کا مالک ہے عالم میں، کائنات میں، ولو مثقال ذرۃ، اگرچہ وہ ریت کے ذرے کے برابر ہوں۔ مثقال ذرۃ، ریت کے ذرے کے بھی اگر برابر کوئی بندہ کسی چیز کا مالک ہے، تو اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَهُوَ بِتَمْلِيكِ اللَّهِ وَإِعْطَائِهِ إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ کی مالک کرنے کی وجہ سے ہے وہ بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس کو عطا کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا تو وہ مالک ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں موبائل کا مالک ہے، لیپ ٹاپ کا مالک ہے، کسی کتاب کا مالک ہے، تو وہ مالک اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کو دیا ہے جو چیز بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ ذرے برابر بھی ہو، تو وہ چاہے چیز سواء کان علما او مالا، وہ چیز چاہے وہ علم ہو یا مال ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اگر بندہ اس کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرنے کی وجہ سے۔
وہ عقیدۃ اسلامیۃ لا خلاف فیہا بین المسلمین، اور یہی اسلامی عقیدہ ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فملکیتہ مجازیۃ فی حقہ والملک حقیقی للہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس بندے کا مالک ہونا یہ اس کے حق میں، اس چیز کا مالک ہونا بندے کے حق میں یہ مجازی ہے۔ فملکیتہ بندے اس چیز کی ملکیت بندے کے حق میں مجازیۃ مجازی ہے، اور اس چیز کی حقیقی ملکیت وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ ہی ہوگا کیونکہ یہ لفظ اللہ کی صفت بن رہا ہے، تو لفظ اللہ مجرور ہے، للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ حقیقی ملکیت جو اللہ اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کا کوئی بندہ مالک بنتا ہے تو وہ اس کا مجازی مالک ہوتا ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ والملک مجازیا او کان حقیقیا ثابت بالقرآن، تو ملک چاہے مجازی ہو یا حقیقی ہو قرآن سے ثابت ہے۔ ملکیت کا مجازی ہونا، ملکیت کا حقیقی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو فل حقیقیت، حقیقی ملکیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا، حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ مجازی ملکیت کے بارے میں کما اقر بہ موسیٰ لنفسی، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اس کا اقرار کیا۔ کس کا اقرار کیا؟ ملک مجازی کا۔ ففی القرآن، تو قرآن کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے رب، یہ ربی کے اندر جو زیر ہے نا، تو یہ یا متکلم کی طرف اشارہ ہے، اصل میں تھا ربی، قال ربی، ٹھیک ہے، تو یا کو حذف کیا گیا اور اس کی جگہ پر اس کو زیر دی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ترجمہ ہوگا اے میرے رب، بے شک میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا۔ جان کا مالک کون ہے؟ حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، اپنی جان کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کرنا یہ ملک مجازی ہے، ویسے تو حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَكِلَاهُمَا فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ان دونوں آیتوں کے اندر حقیقی اور مجازی معنی کو بیان کیا گیا۔ وَكِلَاهُمَا، آگے کہتے ہیں وَكِلَاهُمَا فِي قَوْلِهِ تعالیٰ، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہیں، یعنی حقیقی اور مجازی ملکیت کا بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر ہے کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے اللہ، بادشاہت کا مالک، جسے تو چاہے بادشاہی دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے چاہے تم بادشاہت سے اتار دے، بادشاہت اس سے چھین لیں، ٹھیک ہے۔ تو وفی قولی، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے قول میں ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی بادشاہی جس کو چاہے۔ تو ان آیات کے اندر حقیقی اور مجازی ملکیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے، جو چیز دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، اور بندے کو دے گا تو وہ بندہ مجازی مالک بن جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَنَحْنُ كَمَا نُؤْمِنُ بِالْمِلْكِ الْحَقِيقِيِّ لِلَّهِ وَاحِدٍ نُؤْمِنُ بِالْمِلْكِ الْمَجَازِيِّ لِمَنْ عَطَاهُ اللَّهُ الْقَدِيرُ، ہم
جس طرح ملک حقیقی اللہ واحد کے لیے مانتے ہیں، نومنو مطلب مانتے ہیں، جس طرح ہم ملک حقیقی اللہ واحد کے لیے مانتے ہیں تو ہم ملک مجازی کو اس بندے کے لیے بھی مانتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ قدیر نے جس کو عطا کی، ہم اس کے لیے بھی مجازی ملکیت کو مانتے ہیں۔ ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم دونوں آیتوں کو ماننے والے ہیں۔ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قرآن کے اندر بیان کیا گیا تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ مجازی ملکیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرے اس کے لیے ہم اس کو بھی ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وَلَسْنَا مِمَّن يُؤْمِنُ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيُكَفِّرُ بَعْضَهُ، ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو بعض کتاب کو مانے، بعض کتاب پر ایمان رکھیں، وَيُكَفِّرُ یا پھر یکفر اور کفر کرے بعض کتاب کا، بعض قرآن کی آیتوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں تو ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تو جو مومن ہوتا ہے وہ مکمل کتاب پر ایمان رکھتا ہے، مکمل کتاب کو مانتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب امام احمد رضا علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک قول بیان کرتے ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ مکمل کتاب پر، مکمل قرآن کو ماننے والے ہیں۔ بعض فرقے ایسے نکلے تھے کہ جو قرآن کی بعض آیات کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، تو ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ وہ کون کون سے فرقے تھے جو بعض آیات کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے عقائد بھی میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ پچھلی آیتوں کا ربط یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تو وہ علم غیب مجازی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو علم غیب عطا کیا تو وہ علم غیب مجازی تھا، حقیقی نہیں تھا۔ حقیقی علم غیب کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا تو وہ عطائی ہو گیا اور ہم اس کو عطائی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام احمد رضا علیہ رحمہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا ثم علم ان ملاک العمر و منات النجات الایمان بالکتاب کلہ، امام احمد رضا نے فرمایا پھر جان لو کہ معاملے کا، امر کا، ملاک کا مطلب ہوتا ہے یعنی نچوڑ، وہ منات النجات اور نجات کا راستہ، نیچے نجات کے بارے میں لکھا ہوا ہے، منات کے بارے میں حاشی کے اندر دیکھیں گے تو اس کی جو ہے راستہ ترجمہ کرنا بہتر ہوگا کہ وہ منات النجات، اور نجات کا راستہ یا نجات کا جو موضع ہے وہ الایمان بالکتاب کلہ، وہ مکمل کتاب پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ نجات پانا چاہتا ہے تو مکمل کتاب کو مانے گا، مکمل کتاب پر ایمان رکھے گا، اپنی من چاہی من پسند آیات کو مان لے اور ان پر ایمان لے آئے، باقی کا انکار کرے تو ایسا نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ وَضَلَّ أَكْثَرُ مَنْ ضَلَّ إِلَّا أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور اکثر طور پر گمراہ ہوا، جو گمراہ ہوا، اکثر لوگ جو گمراہ ہوئے، وہ گمراہ ہوئے انہم یؤمنون ببعض الکتاب، مگر وہ یہ کہ ایمان رکھتے تھے بعض کتاب پر اور کفر کرتے تھے بعض کا۔ جو اتنے بھی فرقے آئے، چاہے وہ قدری ہو، جبری ہو، خوارج ہو، تو وہ بعض کتاب پر ایمان رکھتے تھے، بعض آیات کا انکار کرتے تھے۔ اب ہر ایک کی مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کل قدریت آمنوا بقولہ تعالی، جیسے کہ قدری فرقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان لے آیا تھا، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان پر ظلم نہیں کرتے لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، انہوں نے اس آیت پر ایمان لے آئے۔ قدری فرقے کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ یہ
عقیدہ رکھتے تھے کہ جو بندے ہیں نا وہ اپنے افعال کے جو ہے وہ خالق بندہ خود ہیں، بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں۔ حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے، بندوں کا بھی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن قدری فرقے کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بندے کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بندے کے افعال کا خالق وہ بندہ خود ہے۔ تو وہ انہوں نے اس آیت کو تو مان لیا، لیکن وَكَفَرُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اور انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کو پیدا کیا جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے اور جو تم کرتے ہو یعنی تمہارے افعال کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو اس آیت کا وہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، حالانکہ اس آیت کے اندر سراسر لکھا ہوا ہے، صراحتاً لکھا ہوا ہے، لیکن وہ انکار کرتے ہیں۔ تو بعض آیات کا انکار کیا، بعض کو مانا، ہم ان میں سے نہیں۔ اور جبری فرقے نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم نہیں چاہتے مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ کذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، اسی طرح ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی جزا دی، اسی طرح ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی یہ جزا دی اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جبری فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندے ہیں نا، تو بندے جو کرتے ہیں تو ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے جسے عذاب دے چاہے جسے عذاب نہ دے۔ یعنی وہ انسان کو جو ہے وہ مجبور سمجھتے تھے، تقدیر کے اندر جبری فرقہ جب آتا ہے تو اس کے اندر جبر کا مطلب ہوتا ہے بندے کو محصور کر لینا اور بندے کو مجبور جاننا کہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ بندہ مجبور ہوتا ہے، جس طرح پتھر ہوتا ہے تو پتھر اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتا، تو انسان بھی کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا معاذ اللہ۔ ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی رضا سے لاتا ہے، تو وہ ان کا عقیدہ تھا جو کہ باطل تھا۔ تو وہ اس آیت کا انکار تو کرتے تھے لیکن ایمان لاتے تھے، لیکن ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے وہ ایمان کفر کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، سرکشی ان کی طرف سے تھی، ان کی سرکشی کی طرف سے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ عذاب والی جزا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا، ان کی رد بھی ہو گئے۔ آگے خوارج کے بارے میں کہتے ہیں والخوارج آمنوا والخوارج، اس کا عطف پیچھے ہوگا قدریہ پر، کل قدریت والخوارج، تو یہ غیر منصرف ہے۔ تو آمنوا بقولہ تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان لے آئے کہ ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین، کہ فجار جو گناہ گار ہیں وہ جہنم میں ہیں، یصلونہا یوم الدین، قیامت والے دن، حساب کتاب والے دن وہ اس جہنم کو ملیں گے۔ وَكَفَرُوا بِقَوْلِهِ تعالیٰ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا انکار کیا، کفر کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، ان یشرک، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، مغفرت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ یعنی شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، لیکن جو اس کے علاوہ ہے، شرک کے علاوہ ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے جس کو چاہے۔ خوارج کا کیا عقیدہ تھا؟ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بندہ گناہ صغیرہ کرنے والا ہے تو گناہ صغیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ جہنم میں داخل ہوگا اور وہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کر سکتا، معاذ اللہ۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر بندہ اچھے کام کرے گا تو ان کو جنت ملے گی، اور اگر بندہ برے کام کرے گا تو اسے جہنم ملے گی، تو یہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ گناہ صغیرہ کرتا ہے، اگر گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے لیکن وہ شرک سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے، اپنی عنایت سے انہیں معاف کر دے تو معاف کر سکتا ہے، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی اور گناہ صغیرہ کرنے والوں کو بھی۔ لیکن جو شرک ہے وہ شرک ظلم عظیم ہے، لیکن خوارج کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ صغیرہ کرنے والا بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا عقیدہ تھا، اور ان کے عقیدے کی رد بھی ہو گئی۔ آگے کہتے ہیں لا تقنطوا ومرجعۃ الضلال، اور گمراہ مرجیہ فرقے کی طرح۔ تو وہ آمنوا بقولی تعالیٰ، یہ ایک فرقہ تھا، فرقہ مرجعہ، وہ بھی گمراہ فرقہ تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر تو ایمان لے آیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، یغفر الذنوب جميعا، سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے، رحیم ہے۔ مرجیہ فرقہ اس آیت پر تو ایمان رکھتا تھا، لیکن اس نے اس آیت کا انکار کیا تھا کہ وہ کفروا بقولی تعالیٰ، انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ من یفعل سوءا یجزہ، جو بندہ برا کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بندہ برے کام کرے گا تو یجزا بھی، اس کو جزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مرجیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بندہ برے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، وہ بندہ برے کام کرتے رہے، اس کو گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں ملے گی، اس کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بندہ برا کرے گا، گناہ کرے گا تو اس کو جزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس آیت کا انکار کرتے تھے، تو کہتے ہیں فَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، فی کتب الکلام شہیرۃ، کلام کی کتاب میں، علم الکلام یعنی علم عقائد کی کتاب میں، کتب میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ وہ فرقے تھے، وہ گروہ تھے جنہوں نے بعض آیات پر، قرآن کی بعض آیات پر انکار کیا اور بعض کو مانا۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں، بلکہ ہم سب آیات کو ماننے والے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی جو بد مذہب ہیں وہ قرآن کی بعض آیات کو مانتے ہیں اور حضور کے جو ہے وہ ذاتی علم کا اور عطا علم کا نفی کرتے ہیں، لیکن جن آیات کے اندر علم غیب کا ذکر موجود ہے ان کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ تو بے بعد وہ بعض پر ایمان لاتے ہیں لیکن بعض کا انکار کرتے ہیں۔ تو قرآن کی کن آیات کے اندر علم غیب کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس کے اندر پڑھیں گے، احادیث بھی آئیں گی، آیات بھی آئیں گی۔ آج کے اندر ایک ابتدائی کلام تھا جس کو میں نے بیان کر دیا ہے، تو اس کو یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔